هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج وقال عز من قائل سبحانه وتعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر وقال سبحانه وتعالى في مقام آخر يدع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم۔ یہ دین جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عنایت فرمایا ہے، اس کا ایک عظیم پہلو ہماری غلط فہمیوں کا شکار ہے۔ اس میں ہم افراط و تفریط کے اندر مبتلا ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے ہاں ہر چیز ہی حلال ہو چکی ہے، اور اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے اس قول کے مصداق بن چکے ہیں، یستحلون الحر والحریر والخمر والمعازف یسمونها بغیر اسمها۔ میری امت کے اندر ایسے لوگ پیدا ہو جائیں گے جو شراب کو، زنا کو، آلات موسیقی کو، اس طرح کی واہیات کو حلال سمجھیں گے اور ان کے نام تبدیل کر دیں گے۔ ایک طرف تو یہ رویہ ہے جو بہت ہی افراط پر مبنی ہے، تفریط پر مبنی ہے۔ دوسری طرف ایک اور رویہ ہے، ہر مسئلے کے اندر بال کی ایسی کھال اتاری جاتی ہے کہ جو بھی اس سے مخالف رائے رکھتا ہو اس کو دین سے نکال باہر کیا جاتا ہے، اور اس وقت تک صبر نہیں آتا جب تک اس کے اوپر کافر کا، مشرک کا، مبتدی کا فتویٰ نہ لگا لیا جائے۔ وہ مسائل جو اجتہادی نوعیت کے ہیں، جن کے اندر وسعت اور گنجائش ہے، ان میں بھی ایسی شدت اختیار کی جاتی ہے کہ ایک دوسرے کے لیے ناقابل برداشت بنا دیا جاتا ہے۔ آئیے دین اسلام کا ایک عظیم پہلو جو دین کا بنیادی مقصد ہے، فقہا نے اسے تیسیر کا نام دیا ہے، اس کی چند باتیں اور حقائق اور چند اصولی قواعد آپ کے سامنے رکھوں گا۔ دین کو اللہ نے آسان بنایا، اور آسانی دین کے بنیادی مقاصد میں سے ہے۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی آمد کے اللہ نے جہاں مقاصد بیان کیے، کہا یحل لهم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث ویضع عنہم اصرہم والاغلال التي كانت علیہم۔ میرا پیغمبر پاکیزہ چیزوں کو حلال کرتا ہے، خبائث چیزوں کو حرام کرتا ہے۔ میرا پیغمبر اس لیے آیا ہے کہ انہوں نے جو اوپر بوجھ لاد دیے ہیں وہ ختم کر دے۔ والاغلال التي كانت علیہم، جو توق گلوں کے اندر انہوں نے خود ہی پہن لیے ہیں، میرا پیغمبر اس لیے آیا ہے کہ ان کے توق اتار کے رکھ دے۔ سورہ بقرہ کی آخری آیات جو معراج کی رات اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کو عرش کے خزانے میں سے خصوصی تحفے کے طور پر دی گئیں، اس میں بھی یہ تیسیر کا پہلو ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی کے اوپر اس کی گنجائش اور طاقت سے زیادہ ذمہ داری نہیں ڈالتے ہیں۔ ایک اور مقام پہ اللہ نے کہا هو اجتباکم، اس نے تمہیں چنا ہے، وما جعل علیکم فی الدین من حرج، اس نے تمہارے دین میں کوئی تنگی نہیں رکھی ہے۔ ایک اور مقام پہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہارے ساتھ آسانی کرنا چاہتا ہے، اللہ تمہارے ساتھ تنگی اور مشقت والا معاملہ نہیں کرنا چاہتا ہے۔ قرآن مجید کی اس کے علاوہ بھی متعدد آیات ہیں جن کی روشنی میں فقہائے اسلام کا، علماء اسلام کا، صحابہ و تابعین کا، ائمہ اعظام کا اس بات کے اوپر اجماع ہے کہ لوگوں کو آسانیاں فراہم کرنا یہ شریعت کے بنیادی مقاصد میں سے ہے۔
تیسیر پیدا کرنا، سہولت پیدا کرنا، نرمی پیدا کرنا، شفقت کا پہلو اختیار کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پریکٹیکل لائف کو، آپ کے اقوال کو، آپ کے معاملات کو دیکھا جائے تو اس میں بھی ہمیں یہی پہلو نظر آتا ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا بعثت بالحنیفیہ السمحہ، اللہ نے مجھے جو دین دیا ہے یہ خالص ہے، السمحہ یہ آسان ہے، یہ خالص ہے، یہ آسان ہے۔ ایک اور حدیث میں صحیح بخاری میں آپ نے ارشاد فرمایا ان الدین یسر، کوئی شک ہی نہیں کہ یہ دین اسلام آسان دین ہے۔ وَلَن يُشَادَّ الدِّينَ أَحَدٌ إِلَّا غَلَبَهُ، اس دین کے احکام کے اندر جو بھی سختی کرے گا اور کرتا چلا جائے گا آخرکار وہ شکست کھا جائے گا۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا سددو سددو، اس نرمی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اپنی مرضی کے راستے بنا لو، اپنی مرضی کا دین بنا لو، نہیں، جو میں دین لے کے آیا ہوں اس سیدھے راستے کے اوپر قائم رہنے کی کوشش کرو۔ فقاربو، اگر حالات ایسے ہو جائیں یا کمزوری غالب آ جائے، قائم نہ رہ سکو تو قریب قریب رہ لیا کرو۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا علیکم بالغدوہ والروح وشیء من الدلجہ، جس طرح وہ مسافر جس نے لمبا سفر کرنا ہو یک دم اپنی سواری کو دوڑا دے تو تھک جائے گا، کچھ تھوڑا صبح چل لے پھر آرام کر لے، پھر دوپہر چل لے پھر آرام کر لے، پھر شام کو چل لے پھر آرام کر لے، رات کو چل لے کچھ حصہ پھر آرام کر لے۔ آپ نے ارشاد فرمایا اے میری امت کے لوگوں، میرے دین پہ ایسے عمل کرو، ایسے عمل کیا کرو، سستا بھی لیا کرو، آرام بھی کر لیا کرو، کوئی وقفہ بھی کر لیا کرو۔ بہت زیادہ سختی ہر ایک معاملے کے اندر، بال کی کھال اتارنا، یہ ایسا رویہ ہے کہ جب کسی کا یہ مزاج بن جائے، کسی کا یہ رویہ بن جائے تو دین کے اندر ایک بدترین قسم کی بدعت ہوتی ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا ایاکم والغلو، حد سے زیادہ آگے بڑھنے سے بچو، فَإِنَّ الْغُلُوَّ أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، تم سے پہلے لوگ اسی وجہ سے تباہ و برباد ہو گئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ ارشاد فرمایا هَلَكَ الْمُتَنَطِّعُونَ هَلَكَ الْمُتَنَطِّعُونَ هَلَكَ الْمُتَنَطِّعُونَ، تباہ ہو گئے بال کی کھال اتارنے والے، تباہ ہو گئے بال کی کھال اتارنے والے، تباہ ہو گئے بال کی کھال اتارنے والے۔ یہاں پر یہ بات ذہن میں رکھیے کہ آسانی کی جو فقہا نے تعریف کی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ دین کی تعلیمات کے اوپر اعتدال کے ساتھ عمل کرنا، نہ کسی حلال کو اپنی طرف سے حرام کرنا اور نہ کسی حرام کو اپنی طرف سے حلال کرنا، نہ اپنی طرف سے گنجائشیں پیدا کرنا اور نہ شریعت کی دی ہوئی گنجائشوں کو ختم کرنا۔ یہ اعتدال ہے، یہ میانہ روی ہے جو دین کے اندر باقاعدہ مطلوب ہے۔ ہمارے دین کا بنیادی پہلو ہے، بنیادی مقصد ہے۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کے دین میں ایک تو فطرتاً آسانی ہے، یہ فطرت کے قریب ہے۔ پہلے ادیان کے اندر سختیاں تھیں، وہ ایک خاص قوم کے مزاج کو دیکھ کر دین دے دیا گیا۔ ایک پہاڑی قوم ہے، اس کا اپنا مزاج ہے، ایک صحرائی قوم ہے، اس کا اپنا مزاج ہے، ایک متمدن قوم ہے، اس کا اپنا مزاج ہے، ایک بدوی قوم ہے، اس کا اپنا مزاج ہے، ایک لمبے اونچے قد کاٹ والی قوم ہے، اس کا اپنا مزاج ہے، ایک خاص عہد ایرا اور دور ہے، اس کا اپنا مزاج ہے۔ تو سابقہ ادیان میں لوگوں کے مزاج کو دیکھ کر، قوم کو دیکھ کر، نفسیات کو دیکھ کر، ان کی چلاکیوں اور تیزیوں کو دیکھ کر ان میں بعض مقامات پہ بہت سختی کی گئی تھی۔ تھوڑا سا اگر آپ موازنہ کریں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا، پہلی اقوام کے اندر پاکی اور پلیدی میں بعض لوگوں کے اوپر، بعض ادیان کے اندر، بعض مذاہب میں، بعض ادوار میں اتنی سختی کی گئی، اگر کسی کے کپڑے کے اوپر ناپاکی لگ جاتی تھی
تو کپڑے کے اس حصے کو اسے کینچی سے کاٹنا پڑتا تھا، اپنے جسم تک سے کھرچنا پڑتا تھا۔ سابقہ بعض ادیان کے اندر جو اللہ ہی نے اس قوم کے لیے یا سزا دینے کے لیے یا قوم کے مزاج کو دیکھ کر یا حالات کو دیکھ کر بنائے تھے، اس قدر سختی بھی رکھی ہوئی تھی کہ اگر ان کی کوئی ایسے حلال تعلق والی بیوی ناپاک حالت میں چلی گئی، نہ اس کے ساتھ وہ بیٹھ کے کھا سکتے تھے، نہ اس کے ساتھ بیٹھ کے پی سکتے تھے، نہ اس کے ساتھ تعلق قائم کر سکتے تھے۔ بعض ادیان میں روزے کی یہ کیفیت تھی کہ روزہ رکھنا ہے تو صبح سے لے کے شام تک تھوڑی دیر کے لیے وقفہ، پھر شام سے لے کر اگلی صبح تک مسلسل ایسے ہی روزے چلیں گے، یا 24 گھنٹے کا روزہ بھی چلے گا، یا بعض جگہوں کے اوپر روزے کے اندر نہ بولنے کی اجازت ہے، نہ بات کرنے کی اجازت ہے، نہ گپ شپ کی اجازت ہے، یہاں تک بھی سختی رکھی گئی تھی۔ توبہ کا انداز بعض ادیان کے اندر یہ رکھا گیا تھا، اگر کسی شخص نے کوئی گناہ کر لیا ہے تو اس رات کو اگر توبہ کرتا ہے، اگر اللہ نے معاف کرنا ہے تو بعض دفعہ اس کے دروازے پہ لکھ دیا ہے کہ اس کو معاف کر دیا ہے، اور بعض دفعہ اس نے گناہ کیا ہے، اللہ اس کو ایسا ذلیل و رسوا کرتے دروازے پہ لکھا ہوتا اس نے رات کے اندھیرے میں فلاں جرم کیا ہے۔ توبہ کرنی ہوتی تو توبہ کا یہ انداز، یہ تو قرآن مجید میں مذکور ہے، جن لوگوں نے بچھڑے کو پوچھا تھا، رب تعالیٰ نے کہا تھا تمہاری توبہ صرف اسی صورت میں قبول ہے کہ ایک دوسرے کا خون بہا کے ویسے ہی اس کرۂ ارضی کو اپنے گندے وجود سے صاف کر دو، باقاعدہ قتل تک۔ اگر کس قانون جو تھا دیت کا، قصاص کا، اس میں اتنی سختی تھی کہ آپشن نہیں رکھی گئی تھی، اگر کسی نے قتل کیا ہے تو اس کے بدلے میں قتل ہے۔ دیت کے معاملات، خون بہا کے معاملات یا اس طرح کے معاملات، ایسی آپشنز سابقہ بعض ادیان کے اندر نہیں رکھی گئی تھی۔ ان ساری چیزوں کا تذکرہ کرتے ہوئے اور ان سب کی طرف جامع اشارہ کیا اللہ نے اس آیت مبارکہ میں کہ میرا پیغمبر اس لیے آیا ہے، یَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، کہ سابقہ اقوام کے اوپر جو بوجھ تھے یہ پیغمبر اتارنے کے لیے آیا ہے، جو انہوں نے گلے کے توق پہن لیے تھے یہ وہ توق بھی اتارنے کے لیے آیا ہے۔ ایک دو خطبات جمعہ میں ہم انشاءاللہ اس کو تفصیل سے ڈسکس کریں گے۔ آج چند ایک بنیادی چیزیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ نبی علیہ السلام کی اگر یہ حدیث نہ ہوتی تو شاید یہ میں موضوع آپ کے سامنے نہ رکھتا، کیونکہ بعض لوگ اس موضوع کو غلط معنی بھی دیتے ہیں، اپنے اپنے انداز میں اپنی مرضی کا دین اور اپنی مرضی کی شریعت، اور حرام چیزوں کو حلال، حلال چیزوں کو حرام، اس طرف بھی چلے جاتے ہیں۔ لیکن آپ علیہ السلام اس دور کے اندر بھی صحابہ سے کہتے تھے یسرا ولا تعسرا، بشرا ولا تنفرا۔ صحابہ کو تبلیغ کے لیے بھیجا، خصوصی طور پہ کہا دیکھو آسانیاں پیدا کرنا، سختیاں نہ کرنا، بشارتیں دینا، نفرتیں نہ پھیلانا، دور نہ بھگانا۔ ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں اور ایک اعرابی مسجد میں آ کے پیشاب کر دیتا ہے، صحابہ اس کو تیکھی نگاہوں سے دیکھتے ہیں، لپک پڑتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں لا تظلموا، مت روکو اس کا پیشاب، اس کو اجازت دیتے ہیں، برداشت کرتے ہیں۔ وہ فارغ ہوتا ہے، پھر آپ فرماتے ہیں پانی لے کے آؤ اور اس کے اوپر بہا دو۔ پھر آپ صحابہ سے خصوصی کہتے ہیں انما بعثتم میسرین، اللہ نے تمہیں آسانیاں پیدا کرنے کے لیے بھیجا ہے، تنگیاں پیدا کرنے کے لیے نہیں بھیجا ہے۔ امام سفیان ثوری رحمہ اللہ تعالی نے تو سمجھدار عالم کی، فقیہ عالم کی ڈیفینیشن ہی یہ کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ فقیہ انسان وہ ہوتا ہے جو جس حد تک ممکن ہو شریعت کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے ان کے لیے گنجائش، رعایت اور آسانی کا پہلو پیدا کرتا ہے
میں بار بار عرض کرتا چلوں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے شریعت کو تبدیل کر دیا جائے، لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ اس کو اتنا تنگ کر دیا جائے اور اس کے دائرے اتنے محدود کر دیے جائیں اور لکیریں اتنی تنگ کھینچ دی جائیں کہ ہر ایک کو بس باہر نکالنے کی کوششیں ہو رہی ہوں اور ایک ایک مسئلے کے اوپر بڑے بڑے فتوے لگائے جا رہے ہوں۔ اس حد تک سننے میں آتا ہے کہ جرابوں پر مسح نہیں ہے، مسح نہیں ہے تو نماز نہیں ہے، نماز نہیں ہے تو دین نہیں ہے۔ یہ کیسی سختیاں ہیں، یہ کیسا تشدد ہے کہ ایک اختلافی مسئلے کے اندر جس میں اختلاف پایا جاتا ہے، فقہا کے درمیان اختلاف آراء موجود ہے، زیادہ سے زیادہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں نا ہمارے نزدیک یہ راجح نہیں ہے، یہ مرجوح ہے، یہ بہتر نہیں ہے، بہتر ایسے ہے۔ اس طرح کے الفاظ استعمال کیے جائیں جو اجتہادی اختلافی مسائل ہیں، ان کے اندر لٹ لے کے پیچھے پڑ جانا اور پھر فتوے بازی کرنا اور پھر انسان کو ایک دائرے سے باہر نکالے بغیر صبر نہ کرنا، نہیں، ہر مسئلے کا ایک خاص مزاج ہے، شریعت نے اس کو جس لیول پہ رکھا ہے اس کو اسی لیول پہ رکھنا چاہیے اور اسی جگہ پہ رکھنا چاہیے۔ اس حد تک ہمارے بعض احباب سختی کرتے ہیں۔ اچھا جی، یہ دعا جمعے کے بعد آپ کرتے ہیں، جائز ہے کہ نہیں جائز ہے؟ بتا دیا جی، میرے نزدیک اگر کوئی شخص ریکویسٹ کرتا ہے، درخواست کرتا ہے دعا کر دیں تو ہم کر دیتے ہیں، ہم اس کو جائز سمجھتے ہیں۔ آدھ گھنٹہ بحث کریں گے، نہ ادب، نہ لحاظ، نہ شرم، نہ حیا، تکرار۔ بے شک ایک حدیث پڑی ہوئی ہے اور جو 20 سال سے دین سمجھے ہوئے ہیں ضد پہ اتر آئیں گے اور یہاں تک فتوے لگا دیں گے، یہ چونکہ یہ دعا کرتے ہیں لہٰذا ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، فلاں کے پیچھے بھی نہیں ہوتی، فلاں کے پیچھے بھی نہیں ہوتی، فلاں کے پیچھے بھی نہیں ہوتی۔ یہ دین آسان ہے، اس کو اپنے مزاج کے مطابق سخت نہ کرو۔ آپ کو اللہ کا واسطہ ہے، اس میں جو گنجائشیں موجود ہیں ان کو رہنے دو، جو اختلافات موجود ہیں اس میں زیادہ سے زیادہ راجح اور مرجوح کی بات کرو کہ ہمارے علم کے مطابق یہ راجح ہے اور یہ مرجوح ہے۔ نہ زبردستی کرو، نہ تلوار سونتو، نہ فتوے بازی والا رویہ اپناؤ۔ آئیے ذرا دیکھتے ہیں شریعت اسلامیہ نے کیسی کیسی مثالیں قائم کی ہیں آسانیوں کے لیے۔ سب سے پہلے طہارت کے مسئلے کو دیکھ لیں، پاکیزگی کو مسئلے کو دیکھ لیں۔ جو لوگ دین کی آسانیاں نہیں سمجھتے اس حد تک سختی پہ پڑ جاتے ہیں کہ میں کہتا ہوں وہ بیچارے ذہنی مریض بن جاتے ہیں۔ بعض بچے، بعض بچیاں جب بھی بیٹھتے ہیں طہارت ہی کا مسئلہ پوچھتے ہیں۔ ہم واش روم میں گئے، ہم وہاں بیٹھے، ہم نے پانی بہایا اور اس پانی کے ساتھ تھوڑے سے چھینٹے پڑ گئے، ہم ناپاک تو نہیں ہو گئے؟ ہم فلاں جگہ پہ گئے، یہ ہو گیا، ایسے تو نہیں ہو گیا؟ اتنی باریکیاں میں ایسے نوجوانوں کو بھی جانتا ہوں جو بیچارے طہارت کے مسئلے میں وسوسوں کا شکار ہونے کی وجہ سے آدھ گھنٹہ وضو پہ لگا دیتے ہیں، آدھ گھنٹہ وضو پہ لگا دیتے ہیں۔ اور میں ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں جو واش روم کے اندر جاتے ہیں تو اس وقت تک ان کا دین اتنا سخت ہو چکا ہے ان کے لیے، بیچارے جب تک پورے کپڑے اتارتے نہیں ہیں ان کا وہم دور ہی نہیں ہوتا۔ کیا طہارت کا ہمارے دین نے یہ تصور دیا ہے؟ ٹھیک ہے، ایک طرف یہ بھی ہے کہ طہارت دین کا حصہ ہے، الطہور شطر الایمان، اہم ترین حصہ ہے، اس کے بغیر نماز قبول نہیں ہوتی ہے۔ لیکن اس میں غلو کر لینا، حد سے زیادہ سختی کر لینا اور حد سے زیادہ بال کی کھال اتارتے چلے جانا، اس سے انسان وہم کا مریض ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں طہارت کے مسئلے میں بھی ٹھیک ہے یہ ضرور تاکید کی گئی کہ خیال کیا جائے، اگر کوئی جان بوجھ کے پرواہ نہیں کرتا یہ بھی بتایا گیا کہ ناپاکی کی وجہ سے عذاب قبر ہو سکتا ہے، لیکن دوسری طرف جو رعایت کے پہلو ہیں وہ بھی تو لوگوں کے سامنے رکھنے چاہیے تاکہ ان کے لیے دین کا دوسرا رخ ان کے سامنے نمایاں ہو سکے اور وہ ایک طرف جا کے زیادہ تشدد اور غلو کے مرتکب نہ ہو جائیں۔ امام کائنات تشریف فرما ہیں، ایک بچہ لایا جاتا ہے، اس بچے نے ابھی کھانا شروع نہیں کیا ہے، امام کائنات کی گود کے اندر وہ پیشاب کر دیتا ہے۔
آپ فرماتے ہیں پانی لے کے آؤ، پانی لایا جاتا ہے، آپ چھینٹے مار دیتے ہیں اور اسی سے آپ کے کپڑے مبارک پاک ہو جاتے ہیں۔ کیا پتہ چلا کہ ماؤں کے لیے، باپوں کے لیے، خالاؤں کے لیے، بہنوں کے لیے، بڑوں کے لیے اللہ نے اتنی نرمی رکھی ہوئی ہے کہ اگر اس بچے نے، وہ لڑکا ہے، اس نے کھانا شروع نہیں کیا ہے، ابھی دودھ پیتا شیر خوار بچہ ہے، اس کے علاوہ اس کی کوئی خوراک نہیں ہے، اگر وہ پیشاب کر بھی دیتا ہے، پانی پکڑیں، چھینٹے ماریں اور اس سے آپ کے کپڑے پاک ہو گئے۔ البتہ آپ نے یہ فرمایا یغسل من بول الجاریہ، اگر وہ بچی ہے تو اس کے پیشاب سے کپڑوں کو دھونا پڑے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طہارت کے مسئلے میں دین کے اندر اتنی آسانیاں رکھیں کہ آپ علیہ السلام سے کچھ خواتین نے مسئلہ پوچھا کہ ہم مسجد میں نماز کے لیے آتی ہیں، لمبی چادریں ہم نے اوڑھی ہوتی ہیں، وہ نیچے چھوڑی ہوتی ہیں، نیچے وہ زمین بھی آتی ہے جو ناپاک ہوتی ہے، گندگی بھی آتی ہے، پھر وہ زمین بھی آتی ہے جو پاک ہوتی ہے۔ آپ نے پوچھا اس کے بعد وہ بھی آتی ہے جو پاک ہوتی ہے، تو آپ نے ارشاد فرمایا کوئی بات نہیں، اگر تمہارے کپڑے اس جگہ پہ لگے تھے جو جگہ ناپاک تھی تو اس کے بعد پاک مٹی آئی تو اس نے اس کو پاک کر دیا۔ جوتے کے بارے میں آپ نے کتنی یہاں سختی کی جاتی ہے۔ نماز جنازہ ہے، دسمبر کا مہینہ ہے، جنوری کا مہینہ ہے، ایک تو یہ سختی مجال ہے کہ مسجد میں لانے کی اجازت دیں، اس کو باہر کھڑا کر دیا، اپریل مئی کے مہینے میں دھوپ میں کھڑا کر دیا، دسمبر جنوری کے مہینے میں ٹھٹھرتے ہوئے میدان کے اندر کھڑا کر دیا۔ حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب سہل اور سہیل پہ صحیح مسلم کی حدیث کے مطابق مسجد کے اندر ہی نماز جنازہ ادا کی تھی۔ عام حالات میں گراؤنڈ ہونا چاہیے، یہ سنت ہے، یہ افضل ہے، یہ بہتر ہے، لیکن اگر کوئی مناسب جگہ اویلیبل نہیں ہے تو اتنی سختی کرنا کہ نہیں مسجد میں جنازہ ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اور نعوذ باللہ وہ مسلمان جو پوری زندگی جس کے سینے میں قرآن رہا ہے، آج وہ فوت ہوا ہے تو فوت ہوتے ہی ناپاک ہو گیا ہے، اس کو مسجد میں لانا بھی منع ہو گیا ہے۔ اس طرح کی سختی بھی نہیں، پھر گراؤنڈ میں کھڑے ہو گئے تو یہ جوتے اتار دیں، اور عام بندے بھی ایک دوسرے کو کہہ رہے ہوتے ہیں جوتا اتار دیں جی، جوتا اتار دیں جی، جوتا اتار دیں، کوئی تفصیل نہیں۔ یہ سابقہ امتوں کے اوپر سختی تھی، یہودیوں کے اوپر بالخصوص، کہ وہ جوتے سمیت نماز نہیں پڑھ سکتے تھے۔ بہت ساری آسانیاں جو اللہ نے اس امت کو دیں، ان آسانیوں میں سے ایک آسانی یہ بھی ہے کہ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے صحیح بخاری میں واضح حدیث موجود ہے کہ آپ نے جوتے سمیت نماز پڑھی بھی ہے، پڑھائی بھی ہے۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگر تم نے جوتا پہنا ہو تو دیکھے اگر اس کے جوتے میں ناپاکی موجود ہے تو اس کو اتار دے یا اس کو صاف کر دے، اور پھر اس جوتے کے اندر صاف ہو گیا ہے تو پھر اس کے اندر نماز پڑھ لے۔ ہم یہ فرق بھی نہیں سمجھتے کہ پلیدی اور چیز ہوتی ہے اور ویسے کوئی گندگی لگ جانا، مٹی لگ جانا اور چیز ہوتی ہے۔ جوتے کے نیچے کیچڑ لگا ہوا ہے، مٹی لگی ہوئی ہے تو آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، مٹی تو خود پاک کرنے والی ہے۔ ہاں البتہ اگر آپ کے جوتے کے اندر غلاظت لگی ہوئی ہے، پلیدی لگی ہوئی ہے، پخانہ لگا ہوا ہے تو پھر آپ کو اتارنا پڑے گا۔ اصل چیز تو اس کا نجاست سے پاک ہونا ہے، پلیدگی سے پاک ہونا ہے۔ تو آپ علیہ السلام کی تعلیمات کے مطابق جوتے سمیت نہ صرف یہ کہ آپ نے نماز پڑھنے کی اجازت دی، بلکہ سنن نبی داؤد میں آپ نے اپنے صحابہ سے کہا تم جوتے سمیت نماز پڑھ لیا کرو، یہودی لوگ اپنے جوتوں میں نماز پڑھنا منع سمجھتے ہیں، یا ان کی خصلت یا ان کی عادت ہے، یہ کوئی اختلافی مسئلہ ہے ہی نہیں، ہم نے اپنی طرف سے سختی کی ہوئی ہے۔ میں نے ایک جنازہ پڑھایا، ایک مولانا صاحب بعد میں بڑی اونچی آواز سے اللہ نے آپ کو اتنا علم دیا اور آپ نے جوتے سمیت نماز پڑھا دی۔ میں نے کہا اللہ کے پیارے نبی سے پیارے بھائی جان ثابت ہے، آپ نے پڑھائی ہے، آپ نے اجازت دی ہے، دین میں رخصت موجود ہے۔ اس کا جواب سنیے، تشدد مزاج لوگوں کا جواب، کہتا ہے تمہارا جوتا اور اللہ کے نبی کا جوتا ایک جیسا ہو گیا۔ اپنی طرف سے وہ منطق نکالیں گے،
وہ من گھڑت جواب دیں گے، وہ فلسفہ پیش کریں گے کہ اللہ کے نبی کی حدیث موجود ہے، آپ نے اپنی امت سے بھی کہا سنن نبی داؤد میں کہ تم جوتے میں نماز پڑھ سکتے ہو۔ پھر وہ کہیں گے کہ پھر مسجد میں بھی جوتے سمیت پڑھا کرو۔ تو مسجد میں جو نہیں پڑھتے تو اس کی وجہ یہ قالین ہوتے ہیں، ان کی صفائی کا خیال رکھنا ہوتا ہے۔ اگر آپ نے ابھی جوتا نیا خریدا ہے تو یہاں آ کے بھی پڑھ لیں، کوئی حرج نہیں۔ تو یہ تو صفائی کی وجہ سے اس کا اہتمام کیا جاتا ہے، جوتے باہر اتارے جاتے ہیں، گراؤنڈ کا وہ مسئلہ تو نہیں ہوتا، وہ تو آپ پہلے ہی زمین پہ کھڑے ہوئے ہیں اور راستے میں کچی زمین بھی موجود ہے، آپ مٹی کے اوپر اپنا جوتا رگڑیں، رگڑنے سے پاک ہو جائے گا۔ سابقہ ادوار کے اندر تو مٹی پاک کرنے کا ایسا ذریعہ تھی، پانی میسر ہی نہیں ہوتا تھا، لوگ قضائے حاجت سے فراغت کے بعد بھی مٹی کے ڈھیلوں ہی سے صفائی کرتے تھے۔ تو ایسے گراؤنڈ پہ کچی جگہ پہ کھڑے ہو کے بھی یہ سختی کرنا اور پھر اتنی بے عقلی کرنا کہ وہ جوتا وہی جوتا جس کے نیچے گندگی لگی ہوئی ہے اس کو پاؤں سے اتار کے نیچے رکھ لیتے ہیں، تو فرق کیا ہوا؟ اگر وہ ناپاک ہے تو پاؤں کے نیچے بھی نہ رکھیں، اس سے فرق کیا پڑتا ہے آپ نے پہنا ہوا ہے یا پاؤں کے نیچے رکھے؟ اگر وہ پاک ہے تو آپ پہن لیں، پہننے کے باوجود نماز ہو جائے گی۔ ناپاک ہے تو پھر نیچے بھی نہیں رکھیں گے، آپ اس کو کلوز کر کے اپنے پاؤں کے درمیان میں رکھیں گے اور اس کو اتار دیں گے۔ طہارت کے اندر ہمارے دین میں اس قدر آسانیاں موجود ہیں، اس قدر آسانیاں موجود ہیں کہ انسان وہم اور وسوسے کے اندر مبتلا نہیں ہوتا۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ایک شیطان ایسا مقرر ہے جو وضو کے اندر وسوسے ڈالتا ہے، بہت سارے لوگوں میں وسوسے ڈالتا ہے، پتہ نہیں ہاتھ دھوئے ہیں کہ نہیں دھوئے، کوئی جگہ خشک نہ رہ گئی ہو، پتہ نہیں چہرہ دھلا ہے کہ نہیں، کوئی خشک نہ رہ گیا ہو، پاؤں دھلے ہیں کہ نہیں، کوئی خشک نہ رہ گیا ہو، پھر اس کو 3 دفعہ دھویا، 4 دفعہ دھویا، 5 دفعہ دھویا، 6 دفعہ دھویا، 7 دفعہ دھویا، دھوتے ہی رہ گئے۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کا یہ دین آسان ہے، 1 دفعہ پانی بہائیں پورے ہاتھ کو مل لیں تو بھی درست ہے، 2 دفعہ پانی بہائیں پورے ہاتھ کو مل لیں تو بھی درست ہے، 3 دفعہ پانی بہائیں ہاتھ کو مل لیں تو بھی درست ہے۔ اگر آپ 4تھی دفعہ وسوسے میں مبتلا ہو کے بار بار پانی بہائیں گے، صرف یہی نہیں کہ آپ احتیاط کر رہے ہیں، یہ نہیں، بلکہ وہ آپ زیادتی کر رہے ہیں اور اللہ کے پیغمبر سے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا، جو اس سے زیادہ کرتا ہے فقد اساء وتعدى وظلم، وہ غلط کرتا ہے، حد سے بڑھتا ہے، ظلم کرتا ہے، اس میں اسراف بھی ہے، فضول خرچی بھی ہے، پانی کا ضیاع بھی ہے۔ طہارت کے مسائل میں بھی اللہ رب العزت نے اس قدر آسانیاں رکھی ہوئی ہیں۔ ایک تو عام آسانی ہے، اس قدر آسانی دی، سابقہ ادوار کے اندر پاک ہونے کے لیے مخصوص چیزوں کی ضرورت ہوتی تھی، اللہ نے اس امت کے لیے، اللہ کے پیارے نبی ارشاد فرماتے ہیں، مجھے اللہ نے 5 چیزیں ایسی دی ہیں جو پہلی کسی امت کو نہیں دیں، اور ان میں سے آپ نے فرمایا ایک چیز یہ ہے کہ اللہ نے پوری کی پوری زمین کو میرے لیے مسجد بھی بنا دیا ہے، پاکی کا ذریعہ بھی بنا دیا ہے۔ اینما ادرکتک الصلاۃ فصلی، سابقہ دور میں لوگوں نے اگر نماز پڑھنی ہوتی وہ گرجا گھر تلاش کرتے، اپنے معبد تلاش کرتے، عبادت خانے تلاش کرتے۔ آپ نے کہا ہے میرے امتی، پوری زمین مسجد ہے، جہاں تجھے جگہ مل جائے وہیں نماز پڑھ لیا کرو، وہیں نماز پڑھ لیا کرو۔ ہاں عام حالات میں آپ مسجد میں آئیں گے، باجماعت پڑھیں گے، لیکن جب قریب مسجد اویلیبل نہیں ہے، یا آپ صحرا میں ہیں، آپ سفر میں ہیں، آپ کے لیے آنا مشکل ہے، آپ مریض ہیں، کوئی عذر ہے، تو پوری کی پوری زمین ہی اللہ رب العزت نے اس امت کے لیے، پورے کرۂ ارضی کو رب کریم نے مسجد بنا دیا ہوا ہے۔ طہارت کے اندر آسانیاں رکھی ہیں اللہ نے اور اللہ کے رسول نے، بشرطے کہ ہم ان آسانیوں سے واقف ہو جائیں۔ اتنی آسانی کہا، اگر پانی نہیں ملتا ہے تو مٹی کے اوپر یوں ہاتھ مارو، آپ کے سامنے مٹی ہے، گرد و غبار ہے، اس کے اوپر 1 دفعہ یوں ہاتھ مارو، بسم اللہ، ہاتھ مار لیا، 1 دفعہ ہاتھ مارے اور یوں اس پہ پھیر لیا،
اس ہاتھ سے اس پہ پھیر لیا، دونوں ہاتھوں کو پھر چہرے پہ پھیر لیا، یہ ایسے ہی ہے جیسا کہ آپ نے پانی کے ساتھ وضو کر لیا ہے۔ إِن لَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، اللہ نے اپنے قرآن میں کہا اگر تمہیں پانی نہیں مل رہا ہے تو پاکیزہ مٹی کے ساتھ تم تیمم کر لو۔ صرف تیمم وضو کے قائم مقام ہی نہیں ہے، بلکہ ایک صحابی تھے، وہ بیچارے ناپاک ہو گئے، حالت جنابت میں ہو گئے، غسل فرض ہو گیا۔ جب ان پہ غسل فرض ہوا تو ان کے علم میں یہ تو تھا کہ مٹی پانی کا متبادل ہے، لیکن ان کے علم میں یہ نہیں تھا کہ وہ وضو کے لیے تو متبادل ہے تو غسل کا متبادل کیسے ہوگا۔ ان بیچارے صحابی نے اتنی تکلیف کی کہ جیسے کوئی گدھا یا جانور مٹی کے اندر لوٹ پوٹ ہوتا ہے، گدھا جیسے ایک مٹی کے اندر لوٹ پوٹ ہو کے اپنے سر پہ مٹی لگاتا ہے، اس پہلو پہ مٹی لگاتا ہے، اس پہلو پہ مٹی لگاتا ہے، تمرغت کما تمرغ الدابہ، وہ صحابی کہتے ہیں میں اس طرح مٹی میں لوٹ پوٹ ہوتا رہا۔ پھر میں نے اللہ کے پیارے نبی کو بتایا میرے ساتھ یہ مسئلہ ہوا تھا، غسل فرض ہو گیا تھا اور غسل فرض ہونے کے بعد پانی میسر نہیں تھا تو میں مٹی کے اندر لوٹ پوٹ ہوتا رہا۔ آپ نے فرمایا انما کان یکفیکا، خامخواہ تو نے تکلیف کی، تمہارے لیے اتنا کافی تھا کہ دونوں ہاتھ تم مٹی پہ مارتے، اس کو پھر اپنے ہتھیلی پہ، ہتھیلی کے بیرونی حصے پہ، اس والے حصے پہ اور اپنے چہرے کے اوپر پھیر لیتے، تمہارے لیے اتنا ہی کافی تھا۔ تو گویا اگر مریض انسان ہے اور مرض کی وجہ سے بعض دفعہ غسل فرض ہو جاتا ہے تو اس کے لیے بھی مٹی کا تیمم کافی ہے، اس کے ساتھ مٹی استعمال کر کے وہ پاک ہو جائے گا۔ طہارت میں آسانیاں، پھر نماز کے اندر آسانیاں۔ پہلی بات کہ اللہ رب العزت نے نماز زیادہ تعداد میں نہیں رکھی، صرف 5 نمازیں اللہ نے ایک دن کے اندر فرض کیں، پھر ہر نماز کا درجہ بھی رکھا، ایک ایک قدم کے بدلے میں گناہوں کی معافی بھی رکھی، وضو کے پانی کے قطروں کے بدلے میں گناہوں کی معافی بھی رکھی، درجات کی بلندی بھی رکھی۔ ہر نماز کے بدلے میں اللہ نے جنت میں میزبانی کا انتظام بھی کیا، ضیافت کا اہتمام بھی کیا۔ پھر اس کے اندر بھی اللہ رب العزت نے یہ آسانیاں رکھیں کہ ہر نماز کے اندر وقفہ اتنا رکھا جو روزمرہ زندگی میں 5 نمازوں کے لیے کافی ہوتا ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے اس میں یہ بھی آسانی رکھی کہ اگر تم حالت سفر میں ہو، اگر تم حالت مرض میں ہو یا اس کے علاوہ کوئی مجبوری ہے تو تم نماز حالت سفر میں تو نماز کو اللہ نے آدھا کر دیا کہ فجر کے جو 2 فرض ہیں آپ وہ پڑھیں، 2 سنتیں پڑھیں، ظہر کے آپ سفر میں ہیں صرف 2 فرض پڑھیں، آپ سفر میں ہیں عصر کے 2 فرض پڑھیں، آپ سفر میں ہیں مغرب کے 3 فرض پڑھیں، آپ سفر میں ہیں عشاء کے 2 فرض اور 1 وتر پڑھ لیں، اس سے آپ کی سفر کی نماز ادا ہو جائے گی۔ اللہ رب العزت نے اس قدر رعایت رکھ دی، ایک اور بھی رعایت رکھ دی کہ فجر کی نماز وقت پہ پڑھیں، ظہر عصر یہی اکثر مصروفیت کا وقت ہوتا ہے نا، تو ظہر اور عصر کو آپس میں جمع کر لیں، 2 ظہر کی پڑھ لیں 2 عصر کی پڑھ لیں، یا چاہے آپ ظہر کے ساتھ عصر پڑھ لیں، چاہے آپ عصر کے ساتھ ظہر پڑھ لیں۔ پھر مغرب عشاء میں رعایت رکھ دی کہ چاہے آپ عشاء کو مغرب کے ٹائم میں پڑھ لیں، سفر کی مجبوری کی وجہ سے یا مغرب کو عشاء میں لے جائیں، رعایتیں ہی رعایتیں۔ اگر آپ مریض ہیں اور آپ کے لیے مشکل ہو رہا ہے کھڑا ہونا، اللہ کے پیارے نبی نے ارشاد فرمایا صلی قائما، کھڑے ہو کے نماز پڑھو، فَإِن لَمْ تَسْتَطِعْ، ہمت نہیں ہے فَقَاعِدًا، بیٹھ کے پڑھ لو، فَإِن لَمْ تَسْتَطِعْ، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے فَعَلَى جَنْبٍ، پہلو پہ لیٹ کے پڑھ لو۔ فقہا نے یہاں تک لکھا اگر اتنی بھی ہمت نہیں تو انسان اپنی آنکھوں کے اشاروں ہی سے پڑھ لے۔ میں نے تو اللہ کے ایسے ایسے نیک بندے دیکھے ہیں، ڈرپ میں لگی ہوئی ہیں، ہوش و حواس قائم ہیں، وضو نہیں کر سکتے، پاس مٹی کا ڈھیلا رکھا ہے، اوپر ہاتھ پھیرا ہے اور اس کیفیت میں بھی اللہ اکبر اور آنکھوں سے اللہ کی یاد ہو رہی ہے۔
جہاں ایک طرف آسانی معلوم ہوتی ہے وہاں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ آسانی اپنی مرضی کی نہیں کہ نماز چھوڑ ہی دیں، یہ آسانی نہیں دی۔ شریعت نے جو آسانی دی ہے وہ بھی ایک میرٹ کے مطابق، ایک ضابطے کے مطابق اور ایک اصول کے مطابق دی ہے۔ اپنی مرضی کے ساتھ نہ ہم نے آسانیاں گھڑنی ہیں اور نہ ہی اپنی مرضی کے ساتھ آسانیاں ختم کرنی ہیں۔ اپنے مزاج اور اپنی سختی کا نام دین نہیں ہے۔ آپ سختی کرنا چاہتے ہیں نا، شوق پورا کر لیں، آپ اپنے اوپر کریں، دوسروں پر نہ کریں۔ اگر مجھے بہت سختی کا شوق ہے، احتیاط کا شوق ہے، میں اپنی ذات کے لیے کروں، لیکن پبلک کے لیے میں وہ دین بیان کروں جو اللہ اور اللہ کے رسول نے آسان دین بتایا ہوا ہے، وہ رعایت دوں جو اللہ نے دی ہوئی ہے اور وہ نہ دوں جو نہیں دی ہے۔ میں اپنی طرف سے اپنے اوپر تو سختی آپ کر سکتے ہیں۔ آپ اپنی نماز پڑھنا چاہتے ہیں، جتنی چاہیں اس کو طویل کر لیں، بے شک سورہ بقرہ پڑھ لیں، 5 پارے پڑھ لیں۔ کہا جب جماعت کروا رہے ہو تو پھر مختصر، لیکن اس مختصر میں بھی اپنی مرضی سے نہیں۔ کتنی مختصر؟ وہ بھی اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے بتایا ہوا ہے، اس کے بارے میں بھی ایک پوری گائیڈ لائن کا سلسلہ موجود ہے۔ پھر ایک اہم ترین آخری بات یہ بھی ذہن میں رکھیے، دین میں آسانیوں کے حوالے سے، خصوصاً جب آپ دعوت دین کا کام کر رہے ہوں، ان لوگوں کو دین کی طرف بلا رہے ہوں جو پہلے دین کی طرف نہیں ہیں، ان لوگوں کو دین کی طرف بلا رہے ہوں جن کا کلچر ہی کچھ اور ہے، ان لوگوں کو آپ دین کی طرف بلا رہے ہوں جو بیچارے 40 سال سے بے دینی کی زندگی بسر کر رہے ہیں، آپ ان لوگوں کو دین کی طرف بلا رہے ہوں جن کی جوانیاں امریکہ اور یورپ کے ماحول میں گزری ہیں، آپ ان لوگوں کو دین کی طرف بلا رہے ہوں جن کا بچپن، لڑکپن اور جوانی ایک ایسے ماحول میں گزرا ہے جہاں پردے کا، داڑھی کا، نماز کا، اس طرح کی چیزوں کا تصور ہی نہیں تھا، اور آپ پہلے ہی دن 100% اس کے اوپر دین نافذ کر دیں تو معاف کیجئے گا، یہ دین سے بگانے والی بات ہے، اس کو دین سے دور کرنے والی بات۔ آہستہ 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 تدریج بھی اللہ نے دین کے اندر رکھی، اس کو آہستہ آہستہ دین کی طرف بلائیں۔ اگر یہ حدیث نہ ہوتی تو میں آپ کے سامنے کبھی پیش نہ کرتا۔ یہ سنن نبی داؤد ہے، سنن نبی داؤد ہے۔ ایک شخص آیا، کہتا ہے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 5 نمازیں نہیں مجھ سے پڑھی جاتی، 2 پڑھ لوں گا، 2 پڑھ لوں گا۔ یہ نہیں کہ نمازیں کم کر دیں، آپ نے کہا 2 تو پڑھو، 2 تو پڑھو، بجائے اس کے کہ نہیں پھر 2 کا بھی کیا فائدہ ہے، نہیں پہلے دن 5 ہی پڑھو۔ اگر بھئی نماز شروع تو کرو نا، جو شروع کرے گا 1 کرے گا، پھر 2 پڑھے گا، پھر 3 پڑھے گا، پھر 4 پڑھے گا، پھر 5 بھی پڑھے گا، اس کو آنے تو دیں دین کی طرف۔ یہ سنن نبی داؤد کی حدیث ہے۔ یہ اس لیے نہیں کہ آپ نے اس کو رعایت دے دی کہ چھوڑ دو، بجائے اس کے کہ وہ ساری چھوڑے۔ میں تو اکثر بچوں سے پوچھتا ہوں جس کے گھر میں کوئی بھی نماز نہیں پڑھتا ہے، بیٹے آپ نے کتنی نمازیں پڑھی؟ آج 2 پڑھی ہیں، چلیں کل 3 پڑھیں گے، 4 پڑھیں گے، 5 پڑھیں گے۔ میں ایک ایسے بچے کو بھی جانتا ہوں، نوجوان تھا، میں اس سے روزانہ پوچھتا کہ بیٹے کتنی نمازیں پڑھی؟ کبھی 1 کبھی 2، میں بس ایسے کہتا، ایسے اشارہ کر دیتا۔ الحمدللہ آج وہ 5 وقت کا پکا نمازی ہے، دین کی طرف آیا ہوا ہے۔ اگر ہم پہلے ہی دن اتنی سختی کریں گے، نہیں اگر 5 نہیں پڑھنی ہیں تو پھر 1 بھی نہ پڑھو۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ رعایت ہے، نہ کیسے رعایت ہو سکتی ہے؟ 5 نمازیں فرض ہیں اور 5 ہی فرض ہیں، لیکن اگر حکمت کے ساتھ اس کے لیے مشکل ہو رہی ہے اور آپ شروع میں کہتے ہیں چلو 2 تو شروع کر دو بیٹے، اور 3 تو شروع کر دو، 1 تو شروع کر دو، آؤ تو صحیح دین کی طرف۔ آہستہ 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 تدریج بعض دفعہ ایک مجبوری ہو جاتی ہے، ایک مجبوری ہو جاتی ہے۔ امام البانی نے اس حدیث کو حسن قرار دیا ہے۔ ثقیف قبیلہ آیا آپ کے پاس، کہنے لگا کہ ہم دین قبول کرتے ہیں، لیکن یہ زکوٰۃ دینا اور جہاد کرنا یہ نہیں ہم سے ہوتا، یہ زکوٰۃ دینا اور جہاد کرنا یہ نہیں ہم سے ہوتا۔ آپ نے یہ نہیں کہا کہ تمہیں رعایت ہے، آپ نے کہا دین تو قبول کرو،
اور صحابہ سے کہا ایک دن آئے گا یہ زکوٰۃ بھی دیں گے اور جہاد بھی کریں گے، ایک دن آئے گا یہ زکوٰۃ بھی دیں گے اور جہاد بھی کریں گے۔ کس موقع پہ یاد آئے؟ حضرت حافظ یحییٰ عزیز میر محمدی رحمہ اللہ رحمتاً واسعہ، ہمارے پیارے بھائی حضرت قاری سیف صاحب کے ماموں جان حضرت حافظ یحییٰ عزیز میر محمدی دین کے دائی تھے، بڑے عظیم دائی تھے، دین کی تڑپ تھی، دعوت کے میدانوں میں نکلے ہوئے تھے۔ یہ عموماً سختیاں وہ کرتے ہیں جو میدانوں میں نکلے نہیں ہوتے، جن کو لوگوں کے حالات کا پتہ نہیں ہوتا کہ لوگ دین سے کتنے دور جا چکے ہیں، کہاں کہاں تک پہنچ چکے ہیں، ان کے مزاج کیسے ہیں، ان کی طبیعتیں کیسی ہیں، ان کو دین کی طرف لانے کے لیے کیا محبت چاہیے، کیا شفقت چاہیے، کیا حکمت چاہیے، حالات کیا تقاضا کر رہے ہیں۔ ایک جگہ گئے، مسجد اجڑی پڑی تھی، حتیٰ کہ ناپاک جانور تک مسجد کے اندر انہوں نے بسیرا کیا ہوا تھا، پورے کا پورا گاؤں بے نماز تھا۔ ساتھیوں کو لے کے مسجد کی صفائی کی، صفائی ستھرائی کے بعد مسجد میں اذان دی، لوگوں کو دین کی دعوت دی، مسجد کی طرف آئے، نماز کی اہمیت سکھائی۔ اور وہ دیہاتی لوگ، سارا دن زمیندارہ کرنے والے، گاؤں کو، گائے کو، بھینس کو، بھیڑ بکری کو، گدھوں کو پالنے والے اور ہر وقت ان کے پاس رہنے والے کہنے لگے حضرت جی نماز تو پڑھ لیں گے، یہ وضو والا مسئلہ ہم سے نہیں ہوتا۔ اپنی خاص جانگلی زبان میں کہتے ہیں نماز تو پڑھ لیں گے، یہ وضو والا کام ہم سے نہیں ہوتا، ہم نے تو جانوروں کو چارہ ڈالنا ہے اور بار بار اپنے کپڑوں کو پتہ نہیں کہاں کہاں لے کے جانا ہے۔ حضرت حفصہ فرمانے لگے تم نماز تو شروع کرو نا، نماز تو شروع کرو نا۔ چند ہفتے گزرے ہوں گے، وہی لوگ 5 وقت کے نمازی بھی تھے اور وضو سے محبت کرنے والے بھی تھے۔ یہ نہیں کہ ان کے لیے کوئی دین کم ہو گیا، صرف ایک حکمت کہ آہستہ آہستہ آئیں گے، یہ دین کی طرف آئیں گے، دین کی طرف۔ تو تدریج اور آہستگی یہ بھی ہمارے دین کا حصہ ہے۔ ہم جس کو پکڑتے ہیں پہلی ہی دفعہ چاہتے ہیں کہ 100% جیسے 40 سال سے ہم کر رہے ہیں ایسے ہی ہو جائے، یہ بعض دفعہ ممکن نہیں ہوتا۔ حضرت عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ ماں جی رضی اللہ تعالی عنہا و ارضاہا، کیا عظیم ماں ہیں، کیا ان کی کیا ان کا فہم ہے۔ فرماتی ہیں اگر پہلے ہی دن عرب کے معاشرے میں یہ کہہ دیا جاتا کہ خبردار شراب کا ایک گھونٹ بھی نہیں پینا ہے، تو وہ کہتے ہم سے شراب نہیں چھوٹ سکتی ہے۔ آہستہ آہستہ دین اس معاملے میں بھی ان کو دین کی طرف لے کے آئے کہ شراب میں فائدے بھی ہیں، گناہ بھی ہے۔ پھر حکم آیا کہ یہ جو شراب ہے نماز کے اوقات میں نہ پیا کرو۔ پھر تیسرا حکم جب تک آیا اس وقت تک اتنی تربیت ہو چکی تھی کہ شراب کے جام جو ہاتھ کے اندر پکڑے ہوئے تھے وہ بھی صحابہ کرام نے ایک حلق میں ایک قطرہ تک نہیں اتارا تھا، اور وہ جام بھی زمین کے اوپر پٹخ دیے تھے۔ دین آسان ہے، اس میں نرمی ہے، اس میں محبت ہے، اس میں حکمت ہے، اس میں شفقت ہے، اس میں تدریج ہے، اس میں آہستگی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اسے سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔